خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ان دنوں مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا سلسلے وار تفسیری مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ پروگراموں سے ہم اسی انجیلی بیان کے 9ویں باب میں ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے چلیں، میں چاہوں گا کہ ہم ان باتوں کا احاطہ کر لیں جو اس باب میں ہم نے ابھی تک دیکھی ہیں۔ پہلے 6 آیات میں ہم نے دیکھا کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو 2 کر کے مشن پر اپنے اختیار کے ساتھ بھیجا۔ اس کے بعد کی چند آیات میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہیرودیس خداوند یسوع مسیح کی شہرت سے پریشان ہو گیا، لیکن جب ہم اس کی 10ویں آیت میں آئے اور پھر وہاں سے لے کر 17ویں آیت تک ہم نے خداوند یسوع مسیح کے ایک نہایت ہی اہم معجزے کا ذکر پڑھا تھا، یعنی 5000 کو کھانا کھلانا، اور یہ سب کچھ بیابان میں ہوا، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کا امتحان لیا، جیسے خدا نے بیابان میں بنی اسرائیل کا 40 سال تک امتحان لیا تھا۔ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ شاگرد اس امتحان میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد کی چند آیات میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے ان سے 2 بڑے اہم سوالات کیے۔ لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں اور تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور یہاں پر ہمیں پطرس رسول کا وہ نہایت ہی تاریخی اقرار ملتا ہے کہ تو خدا کا مسیح ہے۔ اس امتحان میں وہ پاس ہو گئے، لیکن ہم نے بعد میں جا کر دیکھا کہ مسیح کے بارے میں جو ان کے نظریات تھے وہ دنیاوی تھے، وہ بائبل مقدس کے نظریات نہیں تھے خدا کے مسیح کے بارے میں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ 21ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک یسوع اپنے اور اپنے شاگردوں کے دکھ اٹھانے کو واضح کرتا ہے۔ جب پطرس نے سارے شاگردوں کی نمائندگی کرتے ہوئے یسوع کو مسیح کہا، تو اب وقت تھا کہ خداوند یسوع مسیح ان کے نظریات کی تصحیح کر لیتے، اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اپنے دکھ اٹھانے کا ذکر کیا، اور نہ صرف اپنے دکھ اٹھانے کا ذکر کیا بلکہ انہوں نے اپنے شاگردوں کے دکھوں کی طرف بھی اشارہ کیا جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ان کو اٹھانا ہوں گے۔ اور پھر پچھلے پروگرام میں ہم نے 28ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت میں دیکھا تھا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے، اور وہاں پر ان کی صورت بدل گئی، اور ایلیا اور موسیٰ آ کر ان سے باتیں کرنے لگے، اور وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ایک طرف تو خداوند یسوع مسیح کو بڑھاوا دینا تھا، ان کی حوصلہ افزائی کرنی تھی کہ جو کچھ ان کو اپنے بارے میں معلوم ہے وہ بالکل صحیح ہے اور خدا کے کلام کے عین مطابق ہے، لیکن دوسری طرف ان 3 شاگردوں کے لیے بھی یہ ایک پیغام تھا کہ جو کچھ یسوع نے ان سے کہا اپنے دکھ اٹھانے، اپنی موت اور جی اٹھنے کے بارے میں، وہ بھی بالکل صحیح تھا۔ تو اگر اس فہرست پر میں نظر ڈالوں تو ابھی تک جو کچھ ہوا ہے اس باب میں، اس کو ایک لفظ میں سمویا جا سکتا ہے، اور وہ ایک لفظ ہے شاگردیت۔ بلکہ میں تو ایسا کہنے سے بھی نہیں چوکوں گا کہ اس کے بعد بھی ہم جو کچھ دیکھنے جا رہے ہیں وہ بھی شاگردیت سے متعلق ہے۔ لہٰذا یہ پورا باب ہی ڈسائپلشپ کو ایکسپلین کرتا ہے، شاگردیت کے اسرار و رموز بیان کرتا ہے۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں، اور ہم پڑھیں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اور اس کی 37ویں آیت سے۔ دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور دیکھو ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے، اور دیکھو ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے اور وہ یکا یک چیخ اٹھتا ہے، اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے، اور اس کو کچل کر مشکل سے
چھوڑتی ہے، اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کجراؤ قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ وہ آتا ہی تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا۔ اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے۔ اے مسیح تیری تعریف ہو۔ یہاں لکھا ہے، دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح اپنے 3 شاگردوں کے سمیت عید خیام کے 8ویں دن پہاڑ پر چلے گئے تھے دعا کرنے کی نیت سے، اور وہاں پر شاگردوں نے وہ منظر دیکھا جو شاید انہوں نے کبھی بھی زندگی بھر نہیں بھلایا ہوگا، بلکہ پطرس تو اس کا ذکر اپنے خط میں بھی کرتے ہیں۔ اب اس واقعے کو 1 دن گزر چکا ہے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ پہاڑ سے نیچے آ گئے، ان 3 شاگردوں کے ساتھ، یعنی یعقوب، یوحنا اور پطرس۔ اور دیکھو، ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب وہ پہاڑ پر تھے، اور وہ جو 1 رات انہوں نے پہاڑ پر گزری، ان کی حالت کیا رہی ہوگی؟ یاد رہے کہ ایک بادل نے ان کو آ گھیرا تھا، اور literally they were on cloud 9۔ اتنا بڑا واقعہ دیکھ لینا، خداوند یسوع مسیح کو اپنے جلال میں دیکھ لینا، اور ان کے ساتھ موسیٰ کو بھی اور ایلیا کو بھی، اور پھر خدا کی آواز کا سنائی دینا، آسمان سے آتی ہوئی آواز کا سنائی دینا، تو یہ شاگرد تو اس وقت نہایت ہی ایکسائٹمنٹ کی حالت میں ہوں گے۔ اور جیسے ہی پہاڑ سے نیچے اترے تو لکھا ہے کہ ایک بھیڑ نے حسب معمول خداوند یسوع مسیح کو گھیر لیا، اور پھر اس بھیڑ میں سے ایک مجبور باپ چلا اٹھا اپنے بیٹے کی تکلیف کے بارے میں، اپنے اکلوتے بیٹے کی تکلیف کے بارے میں، اور اس نے خداوند یسوع مسیح سے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا اکلوتا ہے۔ اور دیکھو، ایک روح اسے پکڑ لیتی ہے، اور وہ یکایک چیخ اٹھتا ہے، اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے، اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ یہ لڑکا بدرو گرفتہ ہے، اور بدرو اسے لتاڑتی ہے، بہت بری طرح سے اس کو لتاڑتی ہے۔ لیکن اس کے بعد جو کچھ اس باپ نے کہا، یہ ان 3 شاگردوں کو اور خداوند یسوع مسیح کو چونکا دینے کے لیے کافی ہوگا۔ اس نے کہا، اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ غالباً جتنا وقت خداوند یسوع مسیح نے اور ان 3 شاگردوں نے پہاڑ پر گزارا، پیچھے یہ واقعہ گزرا۔ خداوند یسوع مسیح کے 9 شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ نہیں گئے تھے، یہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر ان کے پاس گیا، اور شاید انہوں نے اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اس بدرو کو نہ نکال سکے، یا شاید انہوں نے انکار کر دیا کہ ان کے پاس یہ اختیار نہیں کہ وہ اس بدرو کو نکال سکیں۔ میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ بات خداوند یسوع مسیح کو چونکا دینے کے لیے کافی ہوگی،
اور خداوند یسوع مسیح کے رد عمل سے یہی کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اعتقاد اور کج رو قوم۔ یقیناً وہ اپنے شاگردوں سے مخاطب ہیں اور ان کو بے اعتقاد کہہ رہے ہیں اور راہ سے بھٹکے ہوئے کج رو کہہ رہے ہیں۔ اور ایسا کیوں ہے؟ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس باب کے شروع میں پہلی آیت ہی میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو 2 کر کے بھیجا تھا اور ان سے کہا تھا کہ خدا کی بادشاہی کی منادی کریں، اور لکھا ہے کہ ان کو بیماریوں پر اور بد ارواح پر اختیار بھی بخشا۔ اختیار ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کرنے سے کترا رہے ہیں۔ شاید ان کا یہ خیال ہوگا کہ وہ تو صرف ان دنوں کے لیے تھا جب ہم خداوند یسوع مسیح سے جدا ہو کر گئے تھے، اور پھر جب ہم واپس آئے وہ اختیار ہمارے پاس نہیں رہا۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے کہ اے بے اعتقاد اور کج رو قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا۔ یہ بات تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہی، لیکن دوسری طرف اس نے اس باپ سے کہا کہ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ پہاڑ پر کیا ہوا تھا؟ ان 3 شاگردوں نے خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دیکھا۔ پہاڑ سے نیچے اترنے کے بعد کیا ہوا؟ ان کو اپنے ساتھیوں کی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ یسوع نے فرمایا، اپنے بیٹے کو یہاں لے آ، اور یہاں لکھا ہے اور وہ آتا ہی تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ کوئی بدروح، کوئی ابلیس کا پیروکار خداوند یسوع مسیح کے اختیار کے سامنے کھڑا رہ سکتا۔ لہٰذا خداوند یسوع مسیح نے حکم دیا، اس ناپاک روح نے اس کو چھوڑ دیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس لڑکے کو اس کے باپ کے حوالہ کر دیا۔ لیکن اس کے بعد لوکا ہمیں ایک اور چونکا دینے والی بات بتاتے ہیں، اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ 3 شاگردوں نے وہ شان پہاڑ پر دیکھی، باقی لوگوں نے وہ شان میدان میں دیکھی، اور ابھی ہم اس پر مزید بات کریں گے۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سب کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا، تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالہ کیے جانے کو ہے۔ لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اس سے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ یسوع مسیح نے ایک دفعہ پھر ان کو یاد دلایا کہ اب وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ پہلے ہی خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اے بے اعتقاد اور کج رو قوم۔ اور اب خداوند یسوع مسیح ان سے کہہ رہے ہیں، یہ باتیں تمہارے کانوں میں پڑی رہیں، تمہیں یاد رہیں کہ میں موت کی طرف جا رہا ہوں، اپنی موت کی طرف جا رہا ہوں، میں حوالہ کیا جاؤں گا، میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، اور پھر تمہیں ساری چیزوں کو میرے دیے اختیار سے کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی خدمت کے 3 سال میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی the year of passion، دکھ اٹھانے کا سال۔ اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے کہ خداوند یسوع مسیح اپنا رخ یروشلم کی طرف موڑ لیتے ہیں، اپنی موت کی طرف موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ وقت ہے کہ شاگردوں کی تربیت کی جائے، ان کی ٹریننگ کی جائے، اور ان کو آنے والے وقتوں کے لیے، اس مشن کے لیے جو ان کو اپنانا ہوگا، تیار کیا جائے۔ اور یسوع مسیح کہیں ڈانٹ کر، کہیں جھڑک کر، کہیں پیار سے ان کی تربیت کرتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے۔
لیکن یہاں لکھا ہے کہ ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی. یہ دکھ اٹھانے والا معاملہ ان کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا. یعنی مسیح کے بارے میں ان کے خیالات کی تصحیح ابھی تک نہیں ہو سکی تھی. لیکن لوکا ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ this was designed. یہ ایک پلان کے مطابق ہو رہا ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ابھی وہ ان باتوں کو سمجھیں، لہٰذا ان کی سمجھ میں ابھی تک ایک خلا موجود ہے. دوستو، ابھی میں نے آپ سے یہ بات کی تھی کہ سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے. وہ جلال، وہ اختیار جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں لوگوں کو نظر آیا، وہ خدا کا جلال تھا. اور یہ بات ہمیں مقدس یوحنا اپنے انجیلی بیان میں بتاتے ہیں، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا خدا کے اکلوتے کا. لیکن ان 3 شاگردوں نے واقعتاً خداوند یسوع مسیح کے جلال کو دیکھ لیا تھا. اور اگر میں اس کو گرافیکلی ریپریزنٹ کرنا چاہوں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مرکز میں، اس سلائیڈ کے بالکل بیچ میں ہمیں خدا کا جلال نظر آ رہا ہے. 3 شاگردوں نے وہ جلال پہاڑ پر دیکھا، لیکن باقی 9 شاگردوں نے اور اس بھیڑ نے جو خداوند یسوع مسیح سے آ ملی تھی، وہی خدا کا جلال میدان میں دیکھا. ایک واقعے سے میں اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. موسیٰ 40 دن تک خدا کی حضوری میں پہاڑ پر رہا. کیا کر رہا ہوگا موسیٰ وہاں؟ نیچرلی جب خدا آمنے سامنے ہے تو اس کا زیادہ وقت عبادت میں ہی گزرا ہوگا. اور اس عبادت کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہاں پر اس نے اس عبادت میں خدا کے جلال کو دیکھا، اور وہ جلال اس کے چہرے سے منعکس ہونا شروع ہو گیا. لیکن جب موسیٰ نیچے آیا تو اس نے دیکھا کہ نیچے تو ایک میلہ لگا ہوا ہے. وہاں پر تو سونے کے بچھڑے کی پرستش کی جا رہی ہے، لوگ ناچ گا رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. وہی خدا کا جلال جو اس نے پہاڑ پر دیکھا تھا، اس کے قہر میں تبدیل ہو گیا. جلال کے ایک معنی غصہ کے بھی ہیں، قہر کے بھی ہیں. اور پھر اس دن بہت سارے لوگ، تقریباً 3000 لوگ تہ تیغ ہو گئے. خدا کی عدالت کا، خدا کے قہر کا شکار ہو گئے. تو یہ 2 حالتیں ہیں، ایک پہاڑ پر کی حالت ہے اور ایک زمین پر میدان میں کی حالت ہے. جب شاگرد پہاڑ پر تھے تو وہ کیا کرنے گئے تھے؟ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ عبادت کرنے گئے تھے، دعا کرنے گئے تھے، اور انہوں نے خدا کے جلال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. لیکن جب وہ زمین پر اترے، میدان میں اترے، تو پھر کیسے خدا کا جلال منعکس ہوا، کیسے خدا کا جلال ظاہر ہوا؟ جب یسوع مسیح نے خدا کے اختیار کی، خدا کے جلال کی گواہی دی اس معجزے سے کہ انہوں نے اس ناپاک روح سے اس لڑکے کو آزاد کر لیا. جب خدا کے جلال کی گواہی دی تو لوگوں نے خدا کی شان کو دیکھ لیا. تو ایک بیلنس ہونا چاہیے ہماری عبادت میں اور ہماری گواہی میں. جب ہم عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم اس عبادت گاہ میں سے باہر آتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں اس زندہ خدا کی، تو پھر لوگ خدا کے اس جلال کو، اس کی شکینہ کو دیکھتے ہیں. اور یہ ایک بیلنس ہونا چاہیے کلیسیا کی زندگی میں. ورشپ اینڈ وٹنس، عبادت اور گواہی
جب ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ ہم اکیلے میں کر رہے ہوں، اپنے خاندان کے ساتھ کر رہے ہوں، اپنے دوستوں کے ساتھ کر رہے ہوں، یا اپنی کلیسیا کے ساتھ کر رہے ہوں، تو ہمیں خدا کا جلال نظر آتا ہے۔ لیکن جب ہم اس خدا کے جلال کو اپنے ساتھ لے کر دنیا میں جاتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں، تو پھر لوگ بھی خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل ورشپ پہ تو بہت زور دیا جاتا ہے، لوگ پرستار بن کے بیٹھ گئے، لوگ ورشپرز بن کے بیٹھ گئے، لیکن جو ساتھ میں دوسرا کام تھا وٹنس کا، گواہی دینے کا، وہ ختم ہو گیا، بیلنس نہیں رہا۔ ورشپ بہت ترقی کر گئی، ورشپ بہت بڑی ہو گئی، لیکن اس کے بڑے ہونے سے وہ گواہی کا کام کہیں دب گیا، اور وہ کلیسیائیں کبھی میچور نہیں ہوتی، وہ کلیسیائیں کبھی ترقی نہیں کرتی جہاں پر یہ بیلنس نہ ہو۔ ہمیں گرجا گھروں کے اندر، چرچز کے اندر بیٹھ کر عبادت کرنا بھی ضرور ہے، لیکن ہمیں باہر گلیوں میں جا کر گواہی بھی دینی ہے۔ دوستو، میرا خیال ہے کہ آپ اس بیلنس کو، اس توازن کو سمجھ گئے ہوں گے۔ پہاڑ پر عبادت ہے، زمین پر گواہی ہے، کلیسیا کے اندر عبادت ہے، کلیسیا کے باہر گواہی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو توازن میں ہونا بہت ضروری ہے۔ تو شاگردیت کے متعلق ہم نے ایک اور اصول یہاں پر سیکھا کہ ہماری عبادت میں اور ہماری گواہی میں، ہماری ورشپ میں اور ہمارے وٹنس میں بیلنس ہونا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں 46ویں آیت سے۔ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے، لیکن یسوع نے ان کے دلوں کا خیال معلوم کر کے ایک بچہ کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ یسوع مسیح 2 بار اپنے دکھوں کا ذکر کر چکے ہیں، اپنی موت کا ذکر کر چکے ہیں۔ اس کے بجائے کہ شاگرد اور خداوند یسوع مسیح کے قریب جاتے اور اس سے درخواست کرتے کہ ہمیں ٹریننگ دے، ہماری تربیت کر، ان میں آپس میں یہ بحث چھڑ گئی کہ ہم میں بڑا کون ہے، کون خداوند یسوع مسیح کی گدی پر بیٹھے گا۔ یاد ہے نا ایلیا اور الیشا کی کہانی؟ ایک درخواست کی تھی الیشا نے ایلیا سے، مجھے تیری روح کا دگنا ملے، میں تیری جگہ نبی بنوں، میں تیری گدی کو سنبھال سکوں۔ بہت سارے انبیاء تھے اور بہت سارے انبیاء زادے تھے، ان میں سے کوئی بھی ایلیا کی جگہ لے سکتا تھا، لیکن الیشا چونکہ ایلیا کے بہت زیادہ قریب تھا، الیشا نے یہ خواہش ظاہر کی کہ وہ ایلیا کی جگہ بیٹھ سکے، اور اس کی یہ خواہش پوری بھی ہو گئی۔ جب ایلیا رتھ میں اٹھایا جا رہا تھا تو اس کی چادر آ کر الیشا پر گری، اور یوں الیشا اپنے استاد کی جگہ اس کی گدی پر بیٹھا۔ یہاں پر اب شاگردوں میں بحث چھڑ گئی۔ وہاں تو الیشا کے علاوہ اور کوئی نہیں آیا تھا ایلیا کے پاس، یہاں تو 12 ہیں۔ 12 یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تاکہ وہ خداوند یسوع مسیح کی گدی پر بیٹھ سکے، وہ کاموں کو آگے چلا سکے۔ ہمیں معلوم ہے انجیل مقدس کے مطالعہ سے کہ یہ آنر، یہ سرفرازی پطرس کو ملی، لیکن ابھی وہ یہ نہیں جانتے، آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ ان میں سے بڑا کون ہے۔ اور اس سوال سے متعلق خداوند یسوع مسیح کا جواب کیا ہے؟ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔
سوال تھا ہم میں سے بڑا کون ہے؟ یسوع نے کہا جو تم میں سے چھوٹا ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ اور اس دوران خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو السٹریٹ کرنے کے لیے ایک بچے کو لیا، اور یہاں جو بچے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے یونانی کا وہ ہے ٹوڈلر، بالکل چھوٹا بچہ، انفنٹ، وہ بچہ جو بالکل ہی اپنے ماں باپ پر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ رو کر اپنی ضرورت بیان کر دیتا ہے، وہ اپنی باہیں پھیلا کر اپنے ماں یا باپ یا قریبی عزیزوں کی گودی میں جانا چاہتا ہے۔ کیوں خداوند یسوع مسیح نے اس بچے کو لیا اور یہ فرمایا جو کوئی اس بچہ کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اس بچے کو اٹھا لیا اور ان کو یہ بتانا چاہا کہ تم میں سے بڑا وہ ہے جو اس بچے کی طرح خدا پر کل بھروسہ رکھتا ہے، ٹوٹل ڈیپینڈنس، جو اپنی ذات کی نفی کر دیتا ہے، جو خدا پر مکمل اعتقاد، مکمل بھروسہ رکھتا ہے، وہی تم میں سے بڑا ہے۔ یعنی بڑا بننے کے لیے تمہیں چھوٹا ہونا پڑے گا، تمہیں جھکنا سیکھنا پڑے گا، تمہیں اپنی ڈیپینڈنس کا اعلان کرنا پڑے گا خدا کے سامنے۔ غرور سے، تکبر سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ خدا کی بادشاہی کا اصول ہے۔ اس دنیا کے اصول اس کے بالکل متضاد ہیں۔ یہاں پر بڑا وہ ہے جس کے پاس کلاؤٹ ہے، جو کہ دوسروں پر اختیار جتا سکتا ہے، لیکن خدا کی بادشاہی میں بڑا کون ہے؟ وہ جس کا مکمل بھروسہ، ایبسولوٹ ٹرسٹ خدا پر ہو۔ ہم یسوع کے الچی ہیں، ہم اس کے سفیر ہیں۔ اگر کوئی ہمیں قبول کرے گا تو وہ یسوع کو قبول کرتا ہے، اور جو یسوع کو قبول کرتا ہے وہ خدا باپ کو قبول کرتا ہے۔ کیسے زرعی اصول بتا رہا ہے ہمیں لوکا، اور کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، ابھی باقی ہے، جس کے لیے آپ کو اگلے پروگرام تک کا انتظار کرنا پڑے گا۔ تب تک خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا حافظ۔